السلام علیکم. سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. ناظرین، لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے کے بعد اس وقت کافی ہلچل ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ زیادتی ہوئی ہے کچھ دو غیر ملکی خواتین کے ساتھ. ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا، ان سے زیادتی کی گئی، اغوا برائے تاوان کا معاملہ بھی اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس میں بڑے طاقتور شخصیات کی کچھ فیملیز کے نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مبینہ نواسے رضا ڈار کا نام اس میں سامنے آ رہا ہے. یہ واقعہ ہوا کیا سے، تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں، اور وہ جو دو خواتین ہیں وہ اگر اپنے ملک واپس چلے گئی ہیں تو پھر تحقیقات کہاں پہ رہیں، اور ابھی تک یہ معاملہ CCD کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا، یہ بھی بڑا اہم سوال ہمیں اس وقت سننے کو مل رہا ہے. تو اس تمام تر کیس میں ہو کیا رہا ہے اور ان لوگوں کو پکڑوایا کس نے، بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیٹیلز ہیں جی آج ہمارے پاس. اور اس وقت ہمیں چیف رپورٹر سنو نیوز مرزا رمضان بیگ صاحب نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. مرزا رمضان بیگ صاحب، اس وقت ہر جگہ اسی کیس کی بات ہو رہی ہے، CCD کو یاد کیا جا رہا ہے. وہ دو غیر ملکی خواتین کے حوالے سے بڑی عجیب عجیب سی گفتگو جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو ان کا بیان سامنے آیا ہے، جو FIR سامنے آئی ہے، وہ آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ اسے بتا نہیں سکتے. تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے ہوا ہے، اور کون ہے اس میں؟ بہت شکریہ جی عمران صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے دو خواتین جو غیر ملکی ہیں ان کے ساتھ گینگ ریپ ہونا، اغوا برائے تاوان کا مطالبہ کرنا اور ان پر جنسی زیادتی کرنا، یہ ایک بڑی افسوسناک ہمارے لیے خبر ہے، ہمارے خاص طور پر لاہور شہر میں جہاں پر ہر افسران موقع پر موجود ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا یہ واقعہ ہو جانا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خواتین کو کس طرح ٹریپ کیا گیا. آج کل آپ کو پتہ پوری دنیا میں کرپٹو کرنسی کا ہر شخص، ہر بزنس مین، یہاں تک کہ جو عام دفاتروں میں کام کرتے ہیں وہ بھی کرپٹو کرنسی پہ لگے ہوئے ہیں. اب یہ جو دو خواتین جو ایک جنگل کی طرح، جو آگ ایک جنگل کی طرح پھیل جاتی، جو یہ خبر بھی اس طرح ہی پھیلی ہے کہ آگ لگ گئی اور پورے جنگل میں پھیل گئی ہے. اب ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ، ہر وہ گلی محلہ، اس میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کرنا، اغوا برائے تاوان کرنا، مانگنا، یہ ایک سوالیہ نشانہ. اور سب سے بڑی بات کہ جب ہم ایک غریب کا بندہ یا بچہ یا لڑکا جب کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا نا، تو پنجابی کہتے ہیں ان کو ٹنگ دیں دیں. میں بتا نہیں سکتا کہ اس کا کیا حال کرتے ہیں. اس سٹوری میں ٹوسٹ یہ ہے کہ ایک سیاسی شخصیات کا نواسہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہے. اور جہاں تک یہ سٹوری کا تعلق ہے، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کہ اس سٹوری میں ہوا کیا ہے اور کون کون اس میں ملوث ہے، اور کیا ملزمان کا کرمنل ریکارڈ آیا سامنے یا نہیں، میڈیکل ہوا یا نہیں ہوا، یہ میں آپ کو تمام چیزیں بتاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ دو خواتین غیر ملکی جن کا تعلق بنتا ہے رضا ڈار، جو ایک سیاسی شخصیات کا نواسا ہے، ریئل نواسا ہے، اسحاق ڈار صاحب کا. اچھا، وہ بیسیکلی سنگاپور میں اس خاتون جو ہے اس کے ساتھ اس کا افیئر چلتا یا دوستی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں سے لے کے یہاں تک کا جو سمجھ لے کے ٹائم پیریڈ تھا، اس میں یہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہوئی تھی کرپٹو کرنسی کا معاملے میں. بزنس پارٹنر کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اب بزنس، اس کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ $5 لاکھ کی تھی. $5 لاکھ، ٹھیک ہے. اب چونکہ کافی عرصے سے ان کا تعلق چل رہا تھا، اور بھی لوگ اس میں انوالو ہیں جن کے کرپٹو کرنسی کے ساتھ ان کا لین دین بھی تھا، ٹھیک ہے. تو جب خواتین جو کہہ سکتے ہیں کہ ادھر پاکستان ان کو بلوایا گیا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کسی اور سے بھی جو پیسے لینے وہ بھی ہم آپ کو دلوائیں گے، ہم نے تو آپ کے دینے ہی دینے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم جن کے آپ نے جن سے لینے ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کر کے آپ کو ریکوری کروا دیں گے.
اچھا، اس لالچ میں اس کو ٹریپ کیا جاتا ہے ہالینڈ سے، اور دوسری خاتون کا وینزویلا کے ساتھ تعلق تھا، جو ملک. اب ان کو ٹریپ 29 جون کو دونوں خواتین پاکستان آ جاتی ہیں. 4-5 دن پہلے. یس. جب 29 جون کو آتی ہیں تو رضا ڈار جو نواسے ہیں جناب ساگ ڈار کے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے رائٹ ہینڈ احمد کو بھیجا ہے کہ جاؤ لڑکیوں کو وہاں سے ایئرپورٹ سے لے کے آؤ. وہ لے کے آتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ایک فلیٹ ہے DHA فیز 6 میں، وہ رینٹ پہ لیا ہوتا ہے. وہاں پہلے سے 3 لوگ موجود ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں، اور یہ بھی ہمارے ذرائع کہ وہاں پہ شراب پہلے سے موجود تھی اور ان لوگوں نے بھی ڈرنک کی ہوئی تھی. اب جب وہ آئی ہیں لڑکوں نے. اچھا، اسی دوران انہوں نے ان خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اسی دوران 3 مسلح گارڈ اور اندر اس فلیٹ کے داخل ہو جاتے ہیں. اچھا. جب وہ داخل ہو جاتے ہیں تو لڑکیاں بڑی خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. دوسرا، جو ان کے پرس میں پیسے تھے، ڈالر تھے، وہ $19,000 اسی ٹائم رضا ڈار جو ہے ڈیجیٹل جو والیٹ ہے اس میں اسی ٹائم آپ منتقل کرواتا ہے گن پوائنٹ پہ. اب لڑکیوں نے بہت اچھا کام کیا کہ وہ پہلے ہی جتنے ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں تھا وہ پہلے ہی اپنے باپ کو منتقل کر چکی تھی، نہیں تو ادروائز بہت زیادہ پیسے انہوں نے نقصان کرنا تھا. اچھا، جب پیسے ہو جاتے ہیں، سارا کچھ زیادتی ہوتی ہے. دیکھیں اب اس میں اغوا برائے تاوان 365 کی دفعات شامل ہے، جبکہ 375 لگی ہوئی ہے. اور اغوا برائے تاوان کے آپ نے $15 لاکھ کڈنیپنگ فار رینسم، یعنی کہ آپ نے تاوان کتنا مانگا ہے؟ $15 لاکھ، جو کروڑوں میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو حبس بیجا میں بھی رکھا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جا سکتا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 3 بندوں نے. اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ جی زیادتی ہوئی، لیکن جو سٹوریز سامنے آ رہی ہیں پتہ چلا ہے کہ جی انہی لوگوں نے ان کے ویزے لگوائے، انہوں نے ان کو بلایا، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ تو مری بھی گئے اکٹھے. تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ مری جانے سے بعد کا واقعہ ہے؟ یہ جب یہ معاملہ ہوا اس سے 2 روز پہلے جب وہ آ جاتی ہیں تو مری میں ان کو لے جایا جاتا ہے. اچھا. تعلق تو 2025 کا تھا، لیکن اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے تو سمجھا ہوگا کہ رضا ڈار ہے یا ان کا ایک دوست ہے. تو جب آپ 5-7 لوگ اس خواتین کے ساتھ گینگ ریپ کروائیں گے تو بھاجن زیادتی تو ہے نا. پھر تو چاہے مری لے کے جائیں، چاہے جہاں مرضی لے کے جائیں، لیکن واپس آتے جب آپ اس طرح کا یہ حرکت کریں گے کہ جو کرنی نہیں چاہیے تھی، جو FIR آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، اس میں کیا کیا نہیں لکھا گیا، کیا کیا نہیں کیا گیا. یہ دیکھیں نا، ایک ظلم ہے بات، اور دیدہ دلیری سے کیا گیا، چونکہ اس کے اوپر ایک بڑے بندے کا ہاتھ ہے. نہیں، رضا ڈار کا ریپ میں نام نہیں آیا. رضا ڈار کا نہیں ہے، 100% نہیں. اس نے 164 بیان میں بھی کہا ہے. 164 کا بیان جو جج کے سامنے خواتین نے دیا، اس میں کہا کہ رضا ڈار صرف تاوان لینے میں ملوث ہے، باقی 3 لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، جو میڈیکل رپورٹ بھی آپ کی آ گئی ہے. صحیح. میڈیکل رپورٹ میں آیا کہ 3 لوگوں نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور ڈرنکر تھے تینوں. نوید علی ڈار، یہ رضا ڈار کے کیا لگتے تھے؟ اچھا، رضا ڈار جو ہے وہ ان کا ایک کزن ہے حسن ڈار. اچھا. وہ بھی اس میں گرفتار ہے، اور اس سے بھی تفتیش کا عمل جاری ہے. اب اگلی جو سٹوری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب خواتین کے ساتھ، کیونکہ میڈیکل میں ایک خاتون کے ساتھ یہ زیادتی کا، باقی جنسی انہوں نے جو ہراس کی یہ وہ کیا. ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے جا رہے تھے تو اس دوران ان کی گاڑی ایک بڑی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے، اور فوری طور پر
وہ سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہیں. ادھر ایک موقع پہ موجود افسر ہوتا ہے, وہ 15 پہ کال کرتا ہے, کہ لڑکیاں کوئی مصیبت میں ہیں. تو فوری طور پر 15 کی پولیس آ جاتی ہے اور ان کو تھانے لے آتے ہیں ڈیفینس سی. اچھا عمران صاحب, وہاں پہ یہ سین ہے نا, یہ بڑا مزیدار ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے میں کیسے اپنے والدین کو بتاؤں, یہ بھی کشمکش میں تھے. پھر اس نے ہمت کی, اس نے اپنے والد کو بتایا تھانے میں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب وہاں سے میں وہاں سے کال کی اور واٹس ایپ پہ ان کو میسج کیا کہ پاپا یہاں پہ یہ پرابلم ہے, ہم یہ پھنس گئے ہیں. ان کے والد نے وہاں پہ امبیسی کو کال کی, امبیسی نے آگے پنجاب گورنمنٹ سے رابطہ کیا, یعنی کہ ہائیسٹ لیول پر رابطہ ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور فوری طور پہ پھر وہاں پہ جب کال چلتی ہے, یہاں سیف سٹی میں آتی ہے اور ڈی اے جی آپریشن, آئی جی کیا, سی سی پی او کا, سارے متحرک ہو جاتے ہیں. فوری طور پہ ٹیمیں تشکیل جاتی ہے اور کیمروں کی مدد سے اور لوکیشن وہ پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پہ جب لڑکیوں کو تھانے سے لے کے اس فلیٹ میں. وہاں فلیٹ سے فوری طور پر رضا ڈار کو, احسن کو, نوید کو, رحیم کو, چاروں ملزمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. وہ وہیں ہوتے ہیں. یس. ٹھیک. وہاں سے شراب بھی ملتی ہے, وہاں سے بہت کچھ ملتا ہے, وہ بھی پولیس اپنی تحویل میں لے لیتی ہے. اب چونکہ کیس ہائی لیول پہ چلا گیا تھا, دباؤ ہے پولیس پہ, سیدھی سی بات ہے, دباؤ ہے پولیس پہ اور اچھا خاصا دباؤ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب انہوں نے کیا کیا کہ پولیس والے چاہے کہیں کہ ہم میرٹ پہ کر رہے ہیں, لیکن اندر جو دباؤ ہے وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے. ہم لوگ جو کہتے ہیں فلاں افسر بڑا ایماندار ہے, پتہ تب لگتا ہے جب اس طرح کے کیس کو میرٹ پہ کریں جس طرح مرضی کا دباؤ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پھر ایمانداری بندے کی سامنے آتی ہے کہ جب گناہگار کو گناہگار آپ لکھو گے اور بے گناہ کو بے گناہ لکھو گے, پھر آپ کی ایمانداری سامنے آتی ہے. ویسے جتنا مرضی کہ یہ فلاں بندہ ایماندار ہے, میں آپ کو چھوٹی سی کہانی کے متعلق ایک سٹوری سنا دیتا ہوں. گلبرگ میں ایک گھر میں ڈکیتی ہو جاتی ہے. ذوالفقار چیمہ ایس ایس پی لاہور تھا, وہ اس گھر میں چلا جاتا ہے اور اس کی جو خاتون ہے جس کے گھر ڈکیتی ہوتی ہے, 3 ڈاکومنٹ کی ہوتی ہے, گن پوائنٹ پہ نے کہا وہ ایس ایچ او بڑا ایماندار ہے, دلیر ہے, وہ آپ کی ریکوری جلدی کرائے گا, یہ کر دے گا, وہ کرے گا, وہ بڑا ایماندار ہے, دیکھنا وہ پھاڑ لے گا ڈاکومنٹ. وہ خاتون نے کوئی کو سوال کیتا ایس ایس پی ذوالفقار چیمہ کو, کہندی مارو گولی تگڑے نو تے ایماندار نو, میری ریکوری کدوں ہوئے گی. اس میں یہ دیکھیں کہ انصاف کیسے ملے گا ان لڑکیوں کو جن کو آپ نے غیر ملکی خواتین کو جس طرح آپ نے زیادتی کا نشانہ بنایا. مرزا صاحب وہ تو چلی گئی ہیں نا, اس ملک سے باہر چلی گئی ہیں. اچھا اس میں نا ہماری جب اعلیٰ افسران سے ہم نے یہ کہا کہ کیس تو کمزور ہو جائے گا جب وہ چلے گئی ہیں, کیس تو ختم سمجھا, تو انہوں نے ہمیں آگے افسران نے کہا کہ ہم نے ان کے 164 کے بیان کروا لیے مجسٹریٹ کے سامنے, ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے ان کا میڈیکل بھی کروا لیا ہے, تیسرا ہم نے ڈی این اے بھی کروا لیا ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ جب ان کی رپورٹ آئے گی, میڈیکل کی تو رپورٹ آ گئی جس میں 3 جو درندے ہیں وہ نامزد کیے گئے ہیں کہ انہوں نے گینگ ریپ کیا ہے, اور چوتھا جو رضا ڈار ہے اس کا بتا دیا کہ یہ اس نے توان مانگا ہے اور ٹریپ کر کے یہاں بلوایا, یہ اس کا کام ہے, وہاں تک وہ گناہگار ہے. اب چونکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا تو کیس تو کمزور ہو گیا نا. پوسٹ مارٹم میں پتہ لگے گا گولیاں کتنی لگی ہیں, کتنے فاصلے سے لگی ہیں, رائٹ سے لگی ہیں, لیفٹ سے لگی ہیں, فرنٹ سے لگی ہیں. یہی آپ کا ہے کہ آپ کا جب ڈی این اے ہوتا ہے تو تمام چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں, میڈیکل میں بھی دیکھا جاتا ہے. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ سر یہ آپ نے تو ان کو واپس, انہوں نے کہا جی یہ ہم ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے ہم بیان لے سکتے ہیں, اگر ایمرجنسی کی صورت میں بھی ہمیں بلانا پڑتا تو ہم وہاں کی ایمبیسی سے رابطہ کر کے ان کو بلوا سکتے ہیں, لیکن ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے 164 کے بیان بھی کروا لیے اور میڈیکل بھی کروا لیا ہے. اس وجہ افسران نے یہ ہمیں جواب دیا ہے, لیکن ہم اس سے تسلی بخش نہیں ہیں, چونکہ جو آپ یہاں پہ رہ کے اس کو فیس کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے نہیں کرتے. ایک سائل کو جب مدعی کو بار بار تھانے بلایا جاتا ہے کہ آئیں جی آ کے بیان ریکارڈ کرنے, ان کے کیا بیان نہیں ریکارڈ کرنے تھے دوبارہ. اب یہ جو بات ہے کیونکہ اس میں پریشر کافی ہے, اور ایک میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. دوسرا کہ جو ڈی این اے رپورٹ ہے نا وہ تو ابھی ٹائم لگے گا, ابھی اس میں ہفتہ لگ جائے گا.
پھر دوسرا جو فرانسک کی رپورٹ آنی اس پہ بھی ہفتہ لگ جانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ آ جائے گی, اس کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا. اور ایک نئی چیز میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں, عمران صاحب آپ بھی سن لیں, جو نئے 4 اور لڑکوں کو حراست میں لیا گیا ہے نا, وہ کرمنل ہیں. یعنی کہ 5 بھی گرفتار ہو چکے ہیں, مزید 4 کو حراست 4 میں حراست, ٹوٹل 9 بندے ہو گئے. 9 بندے ہو گئے, اور ان 4 کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے. یہ بھی افسران نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے. اور جو ڈرامہ رچایا تھا, یہ ایک بڑی آپ کو میں بات بتانے لگوں کہ جو مسلح گارڈ اندر آگے اور رضا ڈار نے کہا یہ تو مجھے بھی اغوا کرنے لگے ہیں. اچھا, تو وہ سارا ڈرامہ کلیئر ہو گیا جب موبائل پہ دیکھا گیا یہ تو ان بندوں کے موبائل نمبر ہے جن سے یہ رابطہ کر کے ان کو اندر بلوایا گیا. یہ ایک بڑا دیکھے نا 7 پورا اس کا ڈرامہ رچایا گیا. انسائیڈ جاب تھی. یس. اچھا یہ بتائیں, کچھ سوشل میڈیا پہ یہ بھی بیانات چل رہے ہیں, کچھ سینئر صحافی بھی بتا رہے ہیں کہ جی رضا ڈار کو پکڑوانے والا علی ڈار ہے. اچھا یہ بھی ایک کنفیوژن ہے. اور ایک اور چیز میں بتا دوں, یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں, کچھ سینئر صحافی بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب جب یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو آئی جی صاحب نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے 2 گھنٹے کی اسے ڈیڈ لائن دی ہے. انہوں نے کہا جی لڑکیاں جو ہیں وہ بازیاب کروا کے مجھے بتائیں. تو یہ کوئک ایکشن ہوا ہے. اور علی ڈار نے جب رضا ڈار کا پتہ نہیں چل رہا تھا لوکیشن کا, تو ایک جرمنی کا نمبر ہے, بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر ایک جرمنی کا نمبر ہے جو کہ علی ڈار کے پاس تھا رضا ڈار کا. تو اس پہ کال کی تو رضا ڈار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو گیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو جب اس کی لوکیشن شیئر کیا تو پولیس نے جا کے وہاں پہ چھاپہ مارا, پکڑ لیا. اچھا یہ بھی میں آپ کو ذرا کلیئر بتاؤں کہ اس میں ہوا کیا تھا. آج کل نا سیف سٹی نے ایکسیس دی ہوئی ہے پورے ملک میں, آؤٹ آف کنٹری میں بھی, یعنی کہہ سکتے ہیں ورلڈ میں. یونیورسل نمبر چڑھتا ہے, کون سا پلا 1119, جو آپ کے سوال کا میں جواب دینے لگا ہوں کہ ایسے کوئک ہوا یہ کہ وہ یونیورسل نمبر گوگل سے کس نے لیا, اس کے والد نے. ہالینڈ میں بیٹھے جب اس لڑکی نے اپنے والد کو کال کی کہ ہم مصیبت میں ہیں اور ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہونے لگی, ہمیں سے بھیجا, میرے کا توان مانگا جا رہا ہے, تو انہوں نے گوگل سے 1119 کا نمبر لیا اور امبیسی سے رابطہ کیا. اور یہاں تک کہ جو آئی جی پنجاب اور سیف سٹی کا جو سیٹ اپ ہے وہ کالز وہاں پہ موصول ہوئی, اور اس کے بعد آئی جی نے ان سے فون کر کے یہ بتائی سچویشن. انہوں نے کہا جی ودن 2 گھنٹے بعد مجھے ملزمان حوالات میں چاہیے, جس پر ٹاسک دیا گیا ڈی اے جی آپریشن لاہور کو, فیصل کامران کو. انہوں نے اپنی ٹیم لگائی ہے, کینٹ جو ہیں ڈیفنس سی کے ایس ایچ او اور جو ایس پی کینٹ ہے, سیف سٹی کے ذریعے کیمرے دیکھے گئے. کتنے 400 کیمروں کے بعد جا کے ملزمان کی لوکیشن ٹریس ہوئی, اور ان کو 2 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم دیا تھا کہ ان ملزمان کو گرفتار کرو. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے ہے کون. جب پکڑا نوٹ رول جب وہ پکڑا گیا ہے نا, پھر پتا چلا کہ وہ تو رضا ڈار ہے جو اعلیٰ افسران کا نواسا ہے. نام نہیں لے رہے آپ, ٹھیک ہے, نام تو آپ نے لے لیا نا, ٹھیک ہے, تو ان کا نواسا ہے. تو پھر پولیس کو جیسے نا ایک کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ٹینشن ہوئی کہ اب یہ کیسے, پھر دوبارہ ان سے پھر کال ہوئی ہے اچھا اعلیٰ افسران کی نا سی ایم صاحبہ سے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی آپ میرٹ پہ اس کو دیکھیں, لیکن آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا اور مجھے بھی اتنا عرصہ ہو گیا, یہ صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے کہ میرٹ کریں, ادروائز اندر بات کچھ اور ہوتی ہے. ایک بات بتائیں مجھے جی, میرٹ پہ یہ سی سی ڈی کے والے نہیں ہونا چاہیے تھے؟ بالکل ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو اندر کی بات ہوں نا, ہمارے سورس نے بتایا کہ سی سی ڈی نے اس تفتیش کو لینے سے انکار کر دیا تھا. یس, انہوں نے کہا مینو شیراں چ کتنے پھسائی جا رہے ہو, سی سی ڈی یس جو کہ جرائم کا خاتمہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم سے یہ پسول نہیں چلنا. اچھا, انہوں نے کہا ہم سے یہ نیفے میں نہیں چلنا. تو آپ یہ میرٹ کی بات کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں سٹینڈنگ آرڈر ہے کہ جناب یہ جتنے بھی کیسز ہیں اغوا برائے توان کے, اچھا ڈکیتی ود مرڈر کے, اس کے بعد زیادتی ریپ کے, یہ سارے کس کو جائیں گے, سی سی ڈی کو آٹومیٹکلی منتقل ہو جائیں گے. یہ کیوں نہیں ہوا,
اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اندر کھاتے جڑے افسر نے تھلڑے انہوں نے کیا اسی پہاڑ نہیں چک سکتے. اوئے اوئے اوئے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ نیفے چ گولی انہوں کو نہیں چلائی جانی نا اس چکر دے وچ. کہنے کا مقصد یہ ہے عمران صاحب کہ ظلم تو ہوا نا ان کے ساتھ, زیادتی تو ہوئی ہے نا ان کے ساتھ, اغوا تو وہ ہوئی ہے نا. اب ایک اعتماد کے ذریعے وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس بندہ اور اس کو آپ یہاں پہ حبس بیجا میں رکھ کے اور اس کو چھتر مارتے ہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر تو اس کا اثر سکھ ہوا تو پھر تو وہ آپ کو لے پستولوں بیٹھے کے گا. بٹ مارے ہیں, بڑا کچھ کیا ہے. پستولوں کے بٹ تو ایک چھوٹی بات ہے, مارا کیا کیا چیزوں پہ نہیں وہ پستول رکھے گئے. یہ نہ کریں, ایسے نہ کریں آپ بات کہ وہ رکھا گیا, پتہ نہیں کتنے کتنے رکھے گئے. اللہ معاف کرے, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پستول پھر کہاں کہاں گھمائے گئے تو کہاں کہاں نہیں کیا گیا, کیا کیا نہیں کیا گیا. بہت یہ اندر کی کہانی اور بہت یہ کچھ صرف ہے. پیسوں کا لین دین تھا, صرف پیسوں کا, کرپٹو کرنسی 5 لاکھ کا. اور دیکھیں نا 15 لاکھ ڈالر ان سے مانگے جا رہے ہیں توان کے لیے, تو یہ چھوٹی رقم نہیں ہے. یہ 40-45 کروڑ روپے بن جاتا ہے. یس اتنا 40 سے 45 کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ, اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں جو یہ دیکھیں جو دوسری لڑکی تھی نا وینزویلا جس کے ساتھ ہے, اب جب وہ یہ کٹھی دونوں آئی ہیں ادھر, جب انہیں بلایا ٹریپ کیا ہے فلیٹ میں, یہ ہے وہ رینٹ والا بھی اس میں انوالو ہے, اور باقاعدہ طور پہ پہلے اس کو پتا تھا کہ یہ گارڈ نیچے ہیں, جب کال کریں گے تو تب اوپر آنا. یہ بھی ایک کہانی ہے اندر. پھر شراب بھی ساری وہاں پہ پوری فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی تاکہ ان کو ہر طرح سے پریشان کرنا. جب ان کو پریشان کیا گیا, ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے ساتھ سب کچھ ہو گیا ہوا ہے, وہ بھی اسلحے کی نوک پہ, اور جس طرح وہ شراب میں دودھ تھے, اور اسی طرح انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ جو ہے برا کیا. اور اچھا, اس میں کچھ تیزی تراری بھی ہمیں نظر آئی ہے. وہ جو ایس ایچ او کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ ڈیوٹی مجسٹریٹ کے رات کو گھر پہنچ گئے. جی بالکل, اور مجسٹریٹ صاحب نے اس چیز کا برا منایا ہے, اور اس کو معطل کروا دیا, اور اس کے 2 اہلکاروں کو بھی معطل کروا دیا ہے. اس نے رکھا یہی تھا کہ ایسے رات کو چلے جاتے ہیں مجسٹریٹ کے پاس, دیکھیں جی میں ایک بات کو قانون کے مطابق دیکھا جائے تو آپ کے پاس جب تک وارنٹ نہیں نا, آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ داخل کیسے ہوئے ہیں؟ بس یہی تو بات ہے کہ جب آپ ان کے گھر داخل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 4 دیواری کا تقدس پامال ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کسی کا بھی گھر ہے, اس گھر میں پولیس والے دیواریں پھلانگ کے اندر داخل ہو جائے تو وہ قانوناً جرم ہے. جب تک آپ کے پاس وارنٹ نہیں ہوتا. اسی قانون میں پولیس والے کیا کہتے ہیں کہ ایک گاڑی مشکوک ہے, آپ کو لگ رہی ہے, لیکن آپ کو پتا وہ بھی چیک کرنا قانون کے منافی ہے, وہ بھی آپ چیک نہیں کر سکتے. لیکن پولیس والے کہتے ہیں جی مشکوک تھی تو اس لیے ہم نے چیک کیا ہے. نہیں, سننے میں قانون میں گنجائش ہے. سننے میں یہ آیا ہے کہ ایس ایچ او صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی تھی ایک اعلیٰ پولیس شخصیت کی جانب سے, وہاں سے اپروول ملا ہے کہ جی آپ ابھی جائیں ان کے گھر جائیں, کیونکہ وہ 162 کا 165 کا بیان, ٹھیک ہے, وہ بیان جو ہے ریکارڈ کرنا ہے, اور وہ 164 کا وہ ڈیوٹی مجسٹریٹ نے کرنا ہے. اور یہ بھی میں سن رہا تھا کہیں کہ 24 آورز کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں ڈیوٹی جج. ہاں جی, آپ گھر جا کے بھی کروا سکتے ہیں. تو پھر وہ اتنی کوئی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی کہ اسی وقت اسی رات کو کرنا ہی کرنا تھا, اور ان خواتین کو روانہ کرنا تھا, اور آپ خود معطل بھی ہونا تھا. دیکھیں اس میں 2 چیزیں عمران بھائی, یہ میں آپ کو بتاؤں, ناظرین کو بھی بتاتا ہوں. ایک تو علاقہ مجسٹریٹ 24 آورز جیسے, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, ٹھیک ہے. اور افسران کا پریشر, آپ کو افسران کا پریشر آئے گا نا تو آپ نے فوری طور پہ وہ کام کرنا ہی کرنا, چاہے اس میں آپ کی جان بھی چلا جائے. ایس ایچ او نے بھی وہی کیا ہے کہ رات کے پہر 2 اہلکاروں لے کے تو کار بڑھ گیا کہ جناب کرنا ہی کرنا ہے. وہ اگلا ستا بھی ہوئے گا تو انہیں کہنا کاکا تینوں تو میں کرنا. اس نے اپنا طاقت کا استعمال کیا اور اس نے اس کو کلوز کروا دیا. کتنے بجے گیا وہ ایس ایچ او؟ یہ تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. 2-2:30 بجے سو چکے ہوں. جی بھائی جان. تو اب اور ایف آئی آر میں آپ پڑھیں تو صحیح, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ سارا یہی ہے کہ دیکھیں جی اس نے میری 4 دیواری کا تقدس پامال کیا اور اختیارات کا نجائز استعمال کیا ہے. یہ اور
ایک اور بات اس میں جو لوگوں کو نہیں نا پتا، 452 لگی ہوئی ہے کہ 452 کا مطلب ہے، پنجابی اس لیے بیچ میں بولا لوگوں کو سمجھ بھی لگ جائے، 452 کا مطلب ہے کہ زبردستی کار داخل ہوئے ہو. اچھا ٹھیک ہے. اب ادھر اگر 427 ہوندی کہ دروازے تو رکھ کے 427 نہ لگ جانی سی، لیکن 452 گھر میں داخل ہونا کسی کے. اب اس میں اس سے تو آپ کو یہ تاثر نہیں ملتا کہ گورنمنٹ نے بڑی ایفیشنسی کے ساتھ اس چیز کو بلکہ آگے بڑھایا، راستہ روکا نہیں؟ دیکھیں اگر میڈیکل نہ ہوتا، اگر بیان نہ ہوتا تو کیس تو ٹھپ تھا سارا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میڈیکل لازمی کرنا ہوتا ہے. اور کتنی دیر میں کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ 24 زیادتی والے hours کیس میں، زیادتی والے 24 آورس کے اندر یہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد رپورٹ نہیں آتی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. ڈی این اے کی تو آ جائے گی لیکن میڈیکل کی نہیں آتی، یہ بھی لازمی کر دیں. اچھا جب میڈیکل ان کا ہو گیا ہے، پہلی بات ہے اندر کی جو بات ہے، جتنا پریشر تھا ان پہ بھی، وہ میڈیکل کروانا ہی نہیں چاہتی تھی. نہیں کروانا چاہتی تھی. یس. یہ تو پھر جب وہ افسران بالا نے کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ میڈیکل کروائیں. میڈیکل کروانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ تیسرا جو چوتھا بندہ ہے نا، اصل جو اعلیٰ شخصیت کا سمجھ کے نواسا پتہ چلے وہ اس میں کہ انوالو ہے یا نہیں نہیں ہے. تو اس لیے اگر وہ انوالو ہوتا پھر کبھی بھی میڈیکل نہ ہوتا. یہ بھی بات آپ ذہن میں بٹھا لیں. اب بات میری آپ کو سمجھ گئے. اس لیے کروایا گیا کہ اب میڈیکل سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ اس بندہ نے زیادتی نہیں کی. اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کلیئر ہو جائے گا، وہ کلیئر ہو جائے گا. تو ساری سٹوری کا میرے خیال آپ کو پتہ چل گیا کہ کس طرف کا جو ہے کروٹ لے رہا ہے. تو اچھا اصل اب جو بات میں آپ کو بتانے جو انویسٹیگیشن، اب چونکہ 5واں ملزم احمد گرفتار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب 5 سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. ان سے بیانات بھی ان کے ریکارڈ کر لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو 4 اور حراست میں لیے گئے ہیں ان سے بھی تفتیش کا عمل جاری ہے. تو ہماری آج وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے دن سے لے کے اب تک ملزمان کو پروٹوکول نہیں دیا گیا، جبکہ کہتے ہیں بعض سوشل میڈیا پہ تھا کہ جن کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، حوالات میں نہیں رکھا، سائڈ پہ رکھا. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کہ ہم نے کوئی پروٹوکول نہیں دیا. جس طرح عام ملزمان حوالات میں بند ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی رکھا گیا ہے اور ان کو اسی طرح عدالت میں پیش کیا گیا ہتھکڑیاں لگا کے جس طرح دوسرے ملزموں کو پیش کیا جاتا ہے. یہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے کہا. اور تیسرا اس نے کہا کہ ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے، ہم تفتیش جو ہے وہ میرٹ پہ کریں گے اور جو گناہگار ہوگا اس کو سزا دلوائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جتنی تیزی سے یہ کام ہو رہے سارے اور جتنا یہ معاملہ اچھلا ہوا ہے، کتنی دیر میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی جب تک ایک تو ہوتی شناخت پریڈ تو ہے ہی ہے، ان کو پتہ کہ یہ 3 ملزمان ہیں زیادتی کرنے والے، اور جو چوتھا جس نے ٹریپ کر کے توان مانگا گیا وہ بھی ان کے پاس ہے. اب سارے ایویڈنس کمپلیٹ ہیں تو پولیس نے اب صرف اور صرف چلان جمع کروانا ہے کہ یہ گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں. جس دن چلان جمع ہو گیا اسی دن یہ جیل چلے جائیں گے. صحیح. دیکھیں اغوا برائے توان کو چھوٹا کیس نہیں ہوتا. پھر 365 جو لگی ہے 75A لگی ہے وہ بھی زیادتی کی، وہ بھی کوئی چھوٹی دفعات نہیں ہے. اس میں آپ کو میں اچھا یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو زیادتی کا مقدمہ ہے اس کی سزا کیا ہے، اغوا برائے تاوان کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں جی اگر زیادتی ہے وہ تو کم از کم 10 سال ہے. 10 سال. لیکن آج کل لوگ 7 سال بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن 10 سال. اغوا برائے توان تو قتل سے بڑا یہ جرم ہے. آپ قتل کر دیتے ہیں اتنی اس کی ساتھ جتنی اغوا برائے توان کی ہے، سزائے موت. تو اب دیکھیں اس کو بچانے کے لیے اوپر سے پریشر، کیونکہ اغوا برائے توان جو رضا ڈار پہ پڑا ہے یہ چھوٹا کیس نہیں ہے. اب اس کو بچانے کے لیے کیا حربے استعمال کیے جاتے ہیں، کیا پریشر ڈالا جاتا ہے، یا پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے پولیس کیا کرتی ہے. ظاہر اس کو کسی طرح تو انہوں نے کرنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اب پتہ چلے گا ایمانداری کا کہ کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ ہے، اور گناہ گار کو کتنی سزا ملتی ہے یا گناہ گار کو سزا دلوا پاتے ہیں. آخر میں یہ بتائیں کہ کیس آگے چل کے سی سی ڈی کے والے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اوپر جو ہم بیٹھے ہیں نا بڑے لوگ ہم کہہ سکتے ہیں نا ان کو، اگر وہ چاہیں تو وہ ابھی سی سی ڈی کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے ایسا. اگر کرنا ہوتا تو پہلے دن ہی کر دیتے. اور جو
سارا کچھ آپ کے سامنے، ایویڈنس سامنے، ملزم موقع سے پکڑے گئے، شراب کی بوتلیں وہاں سے برآمد ہوگی. میڈیکل میں آ گیا کہ تینوں لوگوں نے جو ہے گینگ ریپ کیا اور وہ بھی غیر ملکی خواتین سے، تو میرے خیال سے فیصلہ تو اسی دن ہو جانا چاہیے تھا اور اسی دن CCD کے حوالے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن نہیں ہوا. دیکھتے ہیں جی، ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. بہت شکریہ آپ کا مرزا رمضان بیگ صاحب، آپ نے بتایا ہے. اور یہ ایک ایسا کیس ہے، اس پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں. آپ نے جیسے کہ سنا بھی، بڑی اہم شخصیات کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. سیاسی طور پر بھی کافی تنقید بھی کی جا رہی ہے، استعفے بھی مانگے جا رہے ہیں. اور پنجاب حکومت پہ کافی اس چیز کا پریشر بھی ہے، چونکہ وہ تعلق واسطہ تو کہیں نہ کہیں سے ان کا بنتا ہی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں انصاف اپنا راستہ لیتا ہے یا نہیں لیتا، یا انصاف کمپرومائز ہو جاتا ہے. غیر ملکی خواتین کے ساتھ یہ جو مبینہ فیل کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے، اغوا برائے تاوان کا جو کیس ہے، اس کو حل ہونا چاہیے. اور جو ملزمان اس میں شامل ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. اور پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.